بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ عربی کی کلاس میں ہم نے تثنیہ اور جمع مکسر کا قاعدہ پڑھا تھا۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ عربی زبان میں جمع کا عدد 2 کی تعداد کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ 3 کی تعداد پر بولا جاتا ہے۔ 2 کی تعداد کے لیے ایک الگ قاعدہ ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں۔ تثنیہ بنانے کے لیے ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو اسم ہوتا ہے اس کے آگے الف نون لگا دیتے ہیں، اور اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھی تھیں کہ رجل سے رجلانی، ملکۃ سے ملکتانی، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، اسم کے آخر میں ہم الف نون لگا دیتے ہیں۔ یہ حالت رفعی میں طریقہ ہوتا ہے۔ اسم اگر حالت نسبی یا حالت جری میں ہو تو ایسی صورت میں اس کے آگے یہ نون لگا دیتے ہیں۔ اگر اسم کتاب ہے تو کتابینی ہو جاتا ہے، اور معلمتن ہے تو معلمتینی ہو جاتا ہے، یعنی مذکر ہو یا مؤنث ہو آخر میں یہ نون آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر ہم نے ایک جمع کی ایک قسم پڑھی تھی۔ اس سے پہلے ہم جمع کی ایک قسم پڑھ چکے ہیں جسے ہم جمع سالم کہتے ہیں، یعنی جس میں واحد اسم اپنی جگہ صحیح و سلامت رہتا ہے، اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم کے آخر میں واو نون لگ جاتا ہے یا یہ نون لگ جاتا ہے، اور مؤنث اگر ہو تو الف تے لگ جاتا ہے۔ جمع مکسر جمع کا ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جس میں سچی بات یہ کوئی قاعدہ نہیں ہوتا بلکہ سماعی نوعیت کی جمع ہوتی ہے، جو کہ اہل زبان جس طرح بولتے ہیں باقی لوگ بھی اسی طریقے سے بولتے ہیں۔ اور اس کو جمع مکسر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو واحد اسم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کی شکل میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، باقی اس کا ضابطہ قاعدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ مثالیں جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھیں کہ رجل سے رجال، نبی سے انبیاء، ولد سے اولاد، کتاب سے کتب، خشب یعنی لکڑی سے خشب، اور امراتن سے نساء، تو یہ سارے جو واحد اور جمع ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپس میں کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، بس جو اہل زبان بولتے ہیں وہی اس کے جمع بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک وکیبلری ہے جو سیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں دونوں طرح کے جمع استعمال ہوئے ہیں، جمع سالم بھی ہوئے ہیں اور جمع مکسر بھی، تو ہم نے آپ کو متعارف کرا دیا تھا۔ اب جو نئی چیز ہمیں آج پڑھنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، اور یہ نئی چیز جو ہے وہ ضمائر ہے۔ ضمائر کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ اسم ہے جو اس میں علم کے لیے یا اس میں ذات کے لیے کسی جملے میں اس کے قائم مقام استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلمان ایک نیک لڑکا ہے، وہ لاہور میں رہتا ہے، وہ گاڑی چلانا جانتا ہے، تو زبان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے پہلی دفعہ اس کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد بار بار نام نہیں دہراتے بلکہ وہ کے الفاظ ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں بھی ٹھیک یہی طریقہ ہے، انگریزی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جو عنوان میں نے دیا ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ، تو منفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ علیحدہ آتے ہیں، یعنی یہ بالکل الگ آتے ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد یکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شروع میں جو هو اللہ میں ہوا ہے یہ بالکل الگ آ رہا ہے، یہ کسی اسم سے ملا ہوا نہیں ہے، اس کی اپنی ایک شکل ہے، اسے الگ لکھا جاتا ہے، فاصلے پر لکھا جاتا ہے، تو اس کو اسی لیے ہم نے منفصلہ کہا۔ اچھا، مرفوعہ کیوں کہا ہے ضمیر کو؟ اس لیے کہ یہ عام طور پر مبتدا کی جگہ پہ آتے ہیں، سبجیکٹ کے طور پہ آتے ہیں، جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز اس طرح آ رہی ہوتی ہے، کوئی اسم جب یوں آ رہا ہوتا ہے تو وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی اسم جب مبتدا واقع ہو تو وہ حالت رفعی کے اندر اسے ہم مانتے ہیں۔ تو ان سب کو ہم مرفوعہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ضمائر ہیں
جو حالت رفعی میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ الگ سے استعمال ہوتے ہیں، کسی دوسرے اسم کے ساتھ یہ ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ تعداد میں یہ 14 ہیں جو آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں، لیکن ان میں سے بعض مختلف طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے استعمال ہو جاتے ہیں مختلف حیثیتوں میں۔ میں نے اس کی جو ٹیبل آپ کے سامنے بنائی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر مذکر ہے، نیچے مؤنث ہے، اور پھر مذکر کے سامنے واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے۔ یہی مؤنث کے سامنے ہے کہ واحد اگر مؤنث ہوگا، تثنیہ اگر مؤنث ہوگا اور جمع اگر مؤنث ہوگا تو اس میں پھر کس طریقے سے ہم ضمیر کو لائیں گے۔ ضمیر 3 طرح کا ہوتا ہے، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں، متکلم۔ سیکنڈ پرسن مخاطبین کے متعلق جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یو جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اور فرسٹ پرسن کے لیے آئی، وی، اور تھرڈ پرسن ہی، شی، اٹ، دے۔ ایسے بیان کرتے ہیں نا انگریزی میں۔ عربی میں بھی کم و بیش تقسیم یہی ہے، ترتیب ذرا الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم کس طرح بیان کرتے ہیں؟ غائب ہوتے ہیں، کوئی شخص غائب ہوگا، اس کے متعلق بات ہو رہی ہوگی، کوئی مخاطب ہوگا ہمارا جس سے بات کی جا رہی ہوگی، اور کوئی بات کرنے والا ہوگا۔ تو جو بات کرنے والا ہے وہ متکلم، جو جس سے بات کی جا رہی ہے وہ مخاطب، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور جو یہاں نہیں ہے وہ ضمیر غائب ہو جائے گا۔ تو اگر مذکر ہے، واحد ہے، تو اس کے لیے ہوا استعمال ہوگا، ہوا استعمال ہوگا، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے نا۔ ہوا کسی مذکر کے بارے میں، یہاں اللہ کے بارے میں ہے تو اللہ چونکہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو ہوا آ گیا۔ اچھا، اگر 2 افراد کے بارے میں، تثنیہ کے بارے میں ہم کوئی بات کر رہے ہوں گے تو ہما کا صیغہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جمع کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ تینوں غائب کی مثالیں۔ اب یہ مذکر سے مؤنث میں آ جائیے، تو مؤنث کسی ایک خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے، تو ہم اس خاتون کے لیے لفظ استعمال کریں گے، اسم استعمال کریں گے ہیا۔ 2 خواتین ہیں، میں خواتین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تو مؤنث ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسانوں کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو بات سمجھنا آسان ہوتی ہے۔ تو 2 خواتین ہیں تو ان کے لیے ہما آئے گا، مردوں کے لیے بھی ہما آئے گا، عورتوں کے لیے بھی ہما آئے گا۔ اور مردوں کے لیے ہم تھا، عورتوں کے لیے ہننا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ فرق آ گیا، ہم کی جگہ ہننا ہو گیا۔ اچھا، یہ غائب ہو گئے، غائب کو چھوڑ دیجئے، اب آ جائیے مخاطب کے اوپر۔ کوئی شخص سامنے موجود ہے اور آدمی ہے تو اس کو مخاطب کر کے کہیں گے انت۔ دعا جب مانگتے ہیں اللہ تعالی سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، پروردگار آپ دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں۔ تو انت مخاطب کے لیے۔ 2 افراد ہیں تو انتما، ٹھیک ہے، 2 افراد ہیں تو انتما، اور بہت سارے لوگ ہیں، 2 سے زائد ہیں تو انتم۔ اب مؤنث میں آ جائیے، ایک لڑکی ہے، ایک خاتون ہے، انتی۔ 2 خواتین ہیں تو پھر وہی انتما، سیم ہے جو مذکر میں تھا۔ اور اگر بہت ساری خواتین ہیں تو انتنا، نون۔ اس طریقے سے ہننا میں نون آ گیا تو ہم کی جگہ یہاں انتم کی جگہ انتنا ہو جائے گا۔ اور متکلم کا بڑا آسان ہے، متکلم بس 2 ہی طریقے ہیں، واحد اور جمع۔ تو واحد میں انا کہیں گے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور تثنیہ ہو یا جمع ہو تب بھی ہم نحنو کہیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مذکر ہے یا مؤنث۔ انا اور نحنو، انا اور نحنو یہ آپ 2 ہی قسم کے ضمیر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ہی ضمیر استعمال ہوتے ہیں، انا اور نحنو۔ مثالیں میں نے اس لیے نہیں دی کہ یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتے ہیں، اور میں بلکہ آپ سے کہوں گا کہ آپ قرآن مجید جہاں بھی پڑھیں اور جب بھی کسی آیت پہ پہنچے تو پھر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ اس میں ضمیر ہے، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے یہ انڈیپینڈنٹلی استعمال ہو رہا ہوگا۔ یہ مل کے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ چیزوں کو سادہ رکھنے کے لیے میں
تھوڑا تھوڑا پڑھا رہا ہوں کہ تاکہ جو پڑھایا جائے وہ سمجھ میں آئے۔ تو یہ عربی کے آج ہم نے سبق پڑھا، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ